کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچہ لے کر اس کے مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز بس ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس کی چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اس وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا، اگر وہ اس کے کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا سچا ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کرنے کے باوجود کہتے ہیں کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے، اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو۔ فائدہ،
جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل یمن کی تبلیغ و تعلیم کے لیے یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت رخصت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھیں اور انہوں نے بھی کچھ سوالات کیے تھے۔ شریعت کے احکام بہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکم کی بجا آوری تو ضروری ہے، لیکن ہر چیز میں کمال پیدا کرنا اور اس کو مستقل مشغلہ بنانا یا دستور رہے۔ اس لیے ان میں سے ایک جو سب سے اہم ہو مجھے ایسی بتا دیجیے، اس کو مضبوط پکڑ لوں اور ہر وقت ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتا رہوں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کو یہ مل جائے اس کو دین اور دنیا کی بھلائی مل جائے۔ ایک وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہنے والی ہو، دوسرا وہ دل جو شکر میں مشغول رہتا ہو، تیسرا وہ بدن جو مشقت برداشت کرنے والا ہو، چوتھے وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی ذکر کرنے والا بنا دے کہ ہم بھی ہر وقت اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریں۔ فرمایا کہ جو حال کا امر ہو اور اس پہ یعنی مولانا صاحب نے فرمایا ایک موقع پر کہ سب سے بہترین جو ذکر ہے وہ موقع میل کی دعائیں ہیں، یعنی مسجد میں آنا، مسجد سے باہر جانا، جتنی بھی موقع محل کی دعائیں ہیں یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ذکر کرنے والا بنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر نصیحت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی اس وقت فضائے زمانہ کا مقتضا یہی ہے کہ ہر شخص اس کام میں لگ جاوے اور اعلاء کلمت اللہ اور حفاظت دین متین کے لیے کم وستہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم خود اپنے ایمان میں پختہ ہیں تو دوسروں کی گمراہی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، جیسا کہ اس آیات شریفہ کا مفہوم ہے۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، لیکن در حقیقت آیات سے یہ مقصود نہیں جو ظاہر میں سمجھا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ معنی حکمت خداوندی ہے اور تعلیمات شریعہ کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اجتماعی زندگی اور اجتماعی اصلاح اور اجتماعی ترقی کو اصل بتلایا ہے اور امت مسلمہ کو بمنزل ایک جسم قرار دیا ہے کہ اگر ایک عضو میں درد ہو جاوے تو تمام جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ کل ہمارا بیرون نگشت تھے تو ستی مغرب میں جو جانے کے لیے اگر توفیق ہے تو مغرب ادھر پڑھ لے۔ منگل کو ہمارا مشاعرہ ہے، ہفتہ والا ہے، پھر وہ بدھ کا ہمارا گشت ہے اور 500 بندہ کا مشاعرہ اتوار کو اگلے ہفتہ۔ ستی جو 3 ضلع ہے اس کا تھوڑا نوٹ کرے گا میں انشاءاللہ بعد میں۔ تو کل جو ستی کون تیار ہے گشت کے لیے؟ بیرون نگشت مغرب پڑے گا تو 7 لے کے جائے گا 8 نمبر میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کل جو رہے گا کون کر لے گا تاریخ؟ کچھ ساتھی طے ہو جائے گا، آپ کر لے گا۔